اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ایک پوسٹر بنایا تھا مومن اور منافق کا فرق۔ اس میں نے 5 نکات لکھے ہیں۔ اس پہ کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہوا، بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کیے۔ مومن کی صفات میں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں سے جو بھی سنتا ہے فوراً ایسے نہیں لے جاتا، یہاں لے جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، کوئی کانوں سے آپ بات سنیں گے تو پہلے دماغ تک ہی لے جائیں گے نا۔ اگر وہ صحیح دکھی تو پھر اس کو دل تک لے جائیں گے، دل سے پھر خون میں مکس ہوگی، پھر خون میں مکس ہو کے پوری باڈی میں جائے گی وہ بات۔ امی نے پانی منگوایا، آپ نے سنا تو پہلے دماغ تک لے کے جائیں گے نا کہ پانی لے جانا ہے، تو امی کہاں لیٹی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں، کہاں ہیں، وہاں کون سے پانی کی ضرورت ہے ان کو، تو وہ دماغ سے فیصلہ کریں گے آپ، پھر دل سے اس کو مانیں گے کہ ہاں امی نے منگایا ہے، مجھے دینا چاہیے۔ یا اگر میں کسی ایسے کام میں ہوں جو امی نے ہی لگایا ہے، وہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا، تو میں اس کو دل سے قبول نہیں کروں گا، میں یہ بول دوں گا سیدھا یہاں سے یہاں لا کے کہ امی میں آپ ہی کے لگائے ہوئے کام پہ بزی ہوں، آپ چھوٹے بھائی کو بول دیجئے یا میں وہ کام کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ غرض یہ کہ ایمان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی جو مومن ہو وہ سب سے پہلے اپنے کانوں سے اپنی وہ باتوں کو دماغ تک لے جائے گا، اس کو ٹیسٹ کرے گا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا نام لے کے، قرآن کا نام لے کے جو بھی آئمہ شائیں بول دے، ہم اس کو وہ سیدھے دل میں اتار لے رہے ہیں یا زبان سے دوسروں تک پہنچا دے رہے ہیں، سوچ رہے سمجھ رہے نہیں، دماغ خالی ہے۔ قرآن اور حدیث سے دماغ خالی ہے، دین سے دماغ خالی ہے، ادھر ادھر کی خرافات سن کے۔ ایٹ دی سیم ٹائم منافق کا کام دیکھیے آپ، بیکار کی بکواس کرتا ہے، بیکار کی باتیں سنتا ہے، اور زبان پر اس کے کوئی کنٹرول نہیں رہتا، اور اس کی میموری بھی خراب رہتی ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو 4 صفات یاد ہوں گی کہ منافق کی، کہ 4 منافق وہ ہے جو جھوٹ بولے، جس کو زبان پہ کنٹرول نہ ہو۔ دوسری 8 منافق وہ ہے جو وعدہ خلافی کرے۔ تیسرے 12 منافق وہ ہے جو امانت میں خیانت کرے، اور 100% منافق وہ ہے جو غصے کی حالت میں گالی گلوچ پہ آتا ہے۔ چلیے آئیے مومن کی دوسری صفت، وہ جو کہتا ہے نا، زبان سے جو کچھ بھی نکالتا ہے پورے شعور، عقل اور پوری سمجھداری کے ساتھ کہتا ہے۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم منافق کا کام کیا ہے؟ دماغ میں جھوٹ، قصے، روایتیں اور خرافات بھری رہتی ہیں، اور اس کے پاس میٹر نہیں رہتا، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس سے وعدہ کرے بھول گئے، اس سے وعدہ کرے بھول گئے، یعنی زبان لوز ٹنگ جسے کہتے ہیں۔ تیسری صفت مومن کی، دل کی گہرائیوں اور پورے احساس کے ساتھ کہتا ہے۔ اگر کوئی بات کہتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہہ دیتا اللہم صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم، اس کے پاس احساس نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب جھوٹ، سب جھوٹ، سب جھوٹ۔ منافقون کی پہلی آیت سورہ منافق، اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ، اللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ ہے نہ ان کے دماغ میں ہے نہ دل میں ہے۔ بخاری میں پڑھ لیے، لگا دیے، وہاں سے پڑھ لیے، اور پھر نام کمبختے ایسے نالائق، ناہنجار اور دشمن ہیں اللہ کے رسول کے، کہ 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی بخاری آج پتہ نہیں بدلتے بدلتے کہاں پہنچ گئی۔ راویوں کے اوپر جو ہے محنت کرے ہیں، برسوں محنت کرے اور وہ کرے اور یہ کرے، خاک مٹھی اڑائے، پوری ٹائم ویسٹ کرے اپنا بھی، باقی کے نالائقوں کا بھی جو پڑھ کے اب اس میں تحقیق کر کے یہ ضعیف ہے اور یہ ایسی کی تیسی تم لوگوں کی سب کی۔ ارے سیدھا میٹر دیکھتے، قرآن سے چیک کرتے پتہ چل جاتا ہے 1 منٹ میں یہ بات قرآن سے میچ ہوتی بھی ہے تو اللہ کے رسول کی ہے، میچ نہیں ہو رہی تو بھاڑ میں ڈالو، اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالو، دیوار پہ دے مارو، آگ لگا دو، جوتیوں میں ڈال دو، کچرے میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو۔ ہر امام نے اپنا کام پورا کر دیا، ان کو پتہ تھا۔ ایسے خرافاتی لوگ، ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، فرقہ پرست اٹھنے والے ہیں جو ہمارے نام پہ آگے جا کے جھوٹ بولیں گے۔ اب دیکھ لیجئے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کیا کیا جھوٹ گھڑا گیا ہے، خواجہ کے نام پہ کیا کیا جھوٹ گھڑا گیا ہے، الٹی سیدھی باتیں۔ انہوں نے پتہ نہیں وہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی، اگر کہی تھی تو بہت بڑا غلط کام کیا تھا۔ پھر بخاری کے شاگرد مسلم ہے، مسلم کے استاد بخاری ہے، دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ خیر یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔
تو تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں اور پورے احساس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ منہ سے کوئی چیز نکالتا ہے. یا کا نعبدو، آنکھ سے آنسو ٹپک جائیں گے اس سے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. جھوٹ بولے گا تو کانپ جائے گی روح اس کی، وہ عبادت تو کر ہی نہیں رہا ہے، اور چند رسومات کو عبادت سمجھ رہا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ. ارے یہ تو فرائض ہیں جو باڈی ایکسرسائز سے ہے، باڈی سے ریلیٹڈ ہے. اور تیسرا ادھر معاملہ یہ ہے کہ دل ہمیشہ اس کا جو ہے، منافق کی تیسری علامت، دل ہمیشہ دولت، شہوت اور ہوس کی لالچ میں مصروف رہتا ہے. پیسہ کدھر سے آئے گا، عورت کہاں سے مل جائے گی، اور یہ ہے وہ ہے، اسی گندگی میں پڑا رہے گا، غور و فکر کا کوئی کام نہیں. چوتھے نمبر پہ مومن کی چوتھی صفت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ جو کچھ بیان کرتا ہے اس پر پورا عمل بھی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ مومن کی پہچان ہے. اور برعکس اس کے منافق جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے قول کا، اس کے عمل سے، اس کے احساس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، جھوٹی باتیں. اور پانچویں چیز ہے، پورے اخلاص، ہمت اور صبر کے ساتھ اس کی دعوت بھی دیتا ہے. جو سچ سنتا ہے، جو سچ کو قبول کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، دل سے قبول کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، پھر اس کی دعوت بھی دیتا ہے اور عمل کر کے دکھاتا بھی ہے. اور اس کے برعکس منافق کی پہچان کیا ہے؟ اسی لیے منافق کبھی حق کی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے اپنی جگہ پہ. چنانچہ آخری میں نے لکھا ہے، مومن عمل کرنے والا، دعوت دینے والا اور سچا ہوتا ہے، اور منافق جھوٹا، وعدہ خلاف، امانت میں خیانت کرنے والا اور گالی گلوچ کرنے والا. اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کیجیے، منافقوں سے بچیے اور نفاق سے بچیے. اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ جو لوگ بار بار قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اور روایتوں کو حدیث کہتے ہیں، وہ انتہائی بڑے جاہل ہیں، یا غدار ہیں، یا رسول اللہ کے دشمن ہیں. آپ خود اندازہ لگائیے، ہم تک یہ پورا میٹر، یہ پورے کا پورا جو ڈیٹا ہے اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، سب تواتر کے ساتھ ہی ملا ہے، لوگوں کے ذریعے سے ملا ہے، شواہد کے ذریعے سے ملا ہے. بات کرے تو اطیع اللہ، اطیع رسول، اطیع اللہ. ارے ایسی باتیں رسول کے زندگی میں ہوئی ہیں، جو اللہ کے رسول دے وہ تم لے لو، جس سے روکے منع کرے رک جاؤ. وہ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، سینکڑوں بار میں سمجھا چکا ہوں، مگر کچھ نالائق ہیں کہ وہی، اس کے علاوہ اس کو 2-3 آیتوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں اصل میں، وہی اعتراض کرے گا. اور اس کی فطرت میں ہے، کیونکہ وہ قرآن کا دشمن ہے، کافر ہے، اور رسول اللہ کا دشمن ہے. وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی اگر دعوت کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے، کیسا بھی وہ اس کے اوپر ایک کامنٹ ڈال کے، اب اس کے بعد کے نالائق بھی ایسے ہیں، اب وہ کامنٹ کا جواب دے رہے یا کچھ ایسا کر رہے. میرے جتنے چاہنے والے ہیں، میرے کو جو دیکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا کامنٹ دیجئے، دوسروں کے کامنٹ کے نیچے اس کو جواب مت دیجئے. ایسے نالائق بہت ملیں گے آپ کو. یہ تو حق کی دعوت، تو ثبوت ہے اس کا، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے. آدم علیہ السلام کے خلاف بھی رہے لوگ، نوح کے بھی خلاف رہے، ابراہیم کے بھی خلاف رہے، محمد رسول اللہ تک. اور خلاف اتنے رہے کہ رسول اللہ کی ہر طریقے سے بے عزتی کرنے کی کوشش کرے، اور ایک عیسیٰ آ جائیں گے، وہ ایسا ہوگا، مہدی آئیں گے، یعنی کہیں سے بھی رسول اللہ کے پروٹوکول کو دھکا دینا. بہرحال یہ سب روایتوں کو لے کے اور رسول اللہ کا نام دیتے ہیں لوگ. یہ رسول اللہ اپنی زندگی میں کچھ بولے تو بولے ہوں گے. آپ نے جو کچھ بھی بولا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، معکم انشاءاللہ. یہ جو روایتیں گھڑ کے سناتے ہیں بنا تحقیق کرے کہ منافقین جو حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم منکر حدیث ہیں. آئیے پھر اگر میدان میں اتنا دم ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث پہ عمل کر کے بتائیے. بلغوا انی ولو آیا بتائیے، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم بتائیے. پھر یہ بتائیے اللہ کے رسول کی حدیث، جھوٹا میرا امتی نہیں ہے، وعدہ خلاف میرا امتی نہیں ہے، گالی دینے والا میرا امتی نہیں ہے، راستہ روکنے والا. اب دیکھو تماشا، راستہ روک کے جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں،
ڈی جے لگا رہے ہیں، چچورپن دکھا رہے ہیں، اپنی ذلت دکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ سے اگر محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کر کے دکھاؤ بولو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ جھوٹے منافق۔ بہرحال ایک کافی عرصے کے بعد میں پھر سے ویڈیو پہ آیا ہوں، کچھ اپنی مصروفیات میں ہوں، کچھ لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور مجھے پتہ ہے میرے جو ایریا میں جو حجت پوری کرنا تھا میں نے الحمدللہ آلموسٹ پوری کر دی ہے، کام پورا تمام ہو گیا ہے، ڈیمیج ہیز بن ڈن۔ تو محمد علی کہتا ہے، انجینئر محمد علی، تو ڈیمیج جو جتنا ہونا تھا میں نے جاہلوں نااہلوں ناہنجاروں کو کام پہ لگا رکھا ہے۔ میں جب بھی آتا جاتا ہوں کتے بھونکتے ہیں، تو ان کو بھونکنے دیجیے، اور اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ قرآن سے جڑے ہوئے رہیے، اللہ سے جڑے ہوئے رہیے، عربی زبان سیکھیے، یہ اللہ کی زبان ہے، رسول کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے۔ کافروں کی، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی زبان سیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کو سکھانے کے لیے بچوں کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور رسول اللہ کی زبان کے ساتھ لاپرواہی، پھر نام کے مسلمان ہیں اور پھر بول رہے ہیں آئی لو یو محمد، آئی لو محمد۔ جھوٹے، 100% جھوٹے۔ محبت کا مطلب ہی نہیں معلوم ان کو۔ محبت کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا، کہاں کا استعمال ہوا؟ الذین آمنوا اشد علی الکفار اشد حبا للہ۔ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں جو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور بس یہی کچھ کہنا تھا آج۔ یہ منافقین پہ میں نے جو لکھا ہے، رسول اللہ اپنے دور میں ان کے اقوال زرین میں منافقوں کی کچھ صفات بتائے ہیں تو بتائیں، میں اس کو ریپیٹ بھی کروں گا۔ آج کے دور میں منافقین کی جو صفات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ آپ بھی آنے والے زمانے میں منافقین کی صفات لکھیے، کیا ضرورت ہے لکیر کے فقیر بن کے پھرنے کی؟ ہمارے پاس قرآن زندہ موجود ہے، محفوظ ہے۔ السلام علیکم۔